نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھا کرو، سینے کو ایسا کر دو جو بے کینہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی بغض نہ ہو، نہ بھائی کے بارے میں، نہ بہنوں کے بارے میں، نہ پھپھیوں کے بارے میں، نہ چاچوں کے بارے میں، نہ رشتہ داروں کے بارے میں، نہ سیاستدانوں کے بارے میں، نہ جرنیلوں کے بارے میں، دنیا میں کسی کے بارے میں بھی دل میں بغض نہ رکھو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ایمان والوں کا عالم یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کی بات یہ ہوتی ہے، کہتے کیا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اللہ جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے میرے مالکہ ان کو معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، اللہ ہمارے دل کو کینے اور بغض سے پاک کر دے، کینے اور بغض سے۔ اونچی آواز سے یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کہہ دینا اللہ ہمارے دل کو ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل کو کینے اور بغض سے کیا کر دے، پاک کر دے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں جب یہ اللہ پاک کی بات پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ کہتے ہیں او ایمان والو، اس وقت تک جنتی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہر ایمان والے کے دل سے میں بغض اور کینے کو ختم کر دوں گا۔ جنت میں بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، اخوان بھائی بھائی بن کے رہیں گے، علی سرر تختوں کے اوپر، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرمائے۔ یہ بات آپ نے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرنی ہے۔ ہاں میری طرف دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی، یہ میں چاہتا ہوں میں یہ بات آپ کے دل کے اندر بٹھا دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، محدث صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد اور ترمذی شریف میں صحیح حدیث، صحیح روایت کے ساتھ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور مسجد میں تشریف فرمائے، ایک بندہ آیا، آ رہا تھا ابھی، حضور نے فرمایا ابھی جو بندہ اندر داخل ہوگا اور اس کی داڑھی سے وضو کے قطرات گر رہے ہوں گے، تم سارے اس کی طرف دیکھ لینا، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتے ہیں میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی متوجہ ہو گئے کہ کون آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر کہتے ہیں جب بندہ آیا، اس بندے کا نام سعد بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن مالک انصاری، انصار پتہ کن کو کہتے ہیں؟ جو مدینے میں ہوتے ہیں، مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں، مکے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین کہتے ہیں نا۔ تو یہ مدینے کا رہنے والا نام کیا ہے؟ سعد ابن مالک اندر آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، وہ بھی چلا گیا۔
ہم بھی چلے گئے۔ ایک دفعہ واقعہ پیش ہوا، کچھ دن گزرے، پھر نبی پاک نے فرمایا جو اب بندہ آئے گا نا، آپ تم گواہ رہنا، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم نے بڑے دھیان سے دیکھا تو پھر وہی بندہ تھا، کون؟ سعد ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی۔ 3 دفعہ یہ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں حضور نے اس کے بارے میں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ یار کیوں نہ میں اس کے اعمال کا پتہ کروں کہ یہ کون سے عمل کرتا ہے کہ حضور اس کو جنت کی اتنی بار بشارت دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا، تیسری مرتبہ ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے کہا بات یہ ہے میرے بھائی، آج میرے گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا اپنے بابا کے ساتھ، میں نے رات تیرے ساتھ یہاں تیرے پاس مہمان رہنا ہے۔ سعد کہتے ہیں ویلکم، خوش آمدید، کوئی بات نہیں، آ جائیں۔ ہم دونوں نے کھانا کھایا، رات میں وہیں رہا، رات میں سعد کے گھر میں رہا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں سعد کے گھر میں رہا، میں بھی سویا رہا، سعد بھی سوئے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز کے لیے میں بھی نکلا، سعد بھی نکلے۔ میں نے رات بھی ساری سعد کے ساتھ گزاری، اگلا دن بھی سارا سعد کے ساتھ گزارا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کون سا عمل کرتے ہیں۔ میں 3-4 دن اس تو میں رہا لیکن مجھے کچھ نہیں پتا چلا۔ جیسے میں نمازیں پڑھتا تھا ویسے وہ نمازیں پڑھتے تھے، جیسے میں عمل کرتا تھا ویسے وہ عمل کرتے تھے، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے سعد سے پوچھا آپ کو 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کون سی خاص بات ہے، کون سا عمل کرتے ہو؟ سعد کہتے ہیں اعمال تو تمہاری جیسے ہی کرتا ہوں، بس ایک بات میں یہ رکھتا ہوں اپنے دل میں کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان کے لیے میرے دل میں نہ بغض ہے نہ کینہ ہے۔ اس بغض اور کینہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی ہے۔